پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانی سیاست کی اس مشہور ترین ہستی کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، نام ہے اس کا آصف زرداری، پاکستان کا دوسری مرتبہ زور زبردستی سلیکٹ ہونے والا صدر۔ جیالے اس کے تو جو اس کے لونڈے لپاڑے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری، خطروں کا کھلاڑی زرداری، اور یہ کتنا ایک دل گردے والا بندہ ہے وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جعلی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کیس چل رہا تھا، تو یہ صاحب بھی فوراً بیمار ہو گئے تھے، اور نواز شریف سے بھی بڑی جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ اس نے عدالت میں جمع کرا دی تھی ضمانت کے لیے، اور اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اس کی باڈی کا ہر پارٹ جو ہے وہ خراب تھا، ایون اس کا جو ہے وہ دماغ بھی جو ہے وہ خراب تھا۔ اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کا دماغ بھی جو ہے وہ سکڑ چکا تھا، اور اب یہ دیکھیں جب اس نے جیل میں جانا تھا تو سب کچھ ہی اس کا خراب تھا، اب جب صدر اس کو بنانا تھا تو اس کا جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور یہ صاحب صدر بھی بن گئے آپ کے سامنے، پاکستان کے جو ہے وہ دوسری مرتبہ یہ سلیکٹ ہو گئے۔ اب پیارے پاکستانیوں، چلو یہ تو بیماری والا جو بھی اس نے ڈرامہ کیا، اب ایک جو ہے وہ نئی چیز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے، اس کو صدر بنایا گیا۔ یہ ایسا آپ کہہ لیں کہ گھنڈا ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں، نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس بندے نے کہا کہ ہاں جی میں نے 2 نمبریاں کی ہیں، میں نے کرپشن کی ہے، میں نے غریبوں کو ذلیل کیا ہے، میرا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا تھا کہ میں کرپٹ آدمی ہوں، میں نے کرپشن کی ہے، اور پاکستان کا آئین اور قانون میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان کو پاکستان کا جو ہے وہ صدر بنایا گیا ہے۔ ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ان صاحب نے جو ہے وہ انٹرویو ایک دیا تھا حامد میر کو، اس میں حامد میر نے بڑے اچھے جو ہے وہ اس سے سوال کیے تھے، یہی جو اس کے اوپر کیس تھا خان صاحب کی حکومت میں، یہ فیک بینک اکاؤنٹ کا، جس میں جو ہے یہ جعلی بینک اکاؤنٹس بنائے جاتے تھے۔ وہ اکثر سنا جاتا تھا جی آج وہ گول گپے والا جو ہے اس کے نام پہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ تھا، اس میں اتنے ارب جو ہے وہ نکل آئے ہیں، فلانی ریڑھی والا، فلانا دودھ والا، فلانا پکوڑوں والا، جن بیچاروں نے کبھی بینک کا منہ بھی نہیں دیکھا، ان کے نام پہ اکاؤنٹس ہوتے تھے، اور ان اکاؤنٹس میں جو ہے وہ اربوں روپے ہوتے تھے، اور وہ یہ زرداری صاحب کا کام ہوتا تھا، یہ لوگوں کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ کھلواتا تھا لوگوں کے نام پہ اور ان میں جو ہے وہ پیسے رکھتا تھا، اپنے نام پہ نہیں رکھتا تھا، ان کے نام پہ رکھتا تھا۔ تو یہ اس کے اوپر کیس تھا بیسیکلی کہ جعلی بینک اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں جو ہے یہ اپنی حرام کی کمائی رکھتا تھا، تو وہ کیس تھا۔ تو اسی کیس کے حوالے سے جو ہے وہ حامد میر نے جو ہے وہ اس سے سوال کیا، تو یہ صاحب بڑی بے شرمی کے ساتھ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیا فرما رہے تھے یہ آپ خود سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جس پہ روز آج دودھ والا آ گیا، آج برفی والا آ گیا، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلا، ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا، میں نے اکاؤنٹ کھلوایا، وہ تو نہیں ہے نا۔ اچھا، تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے؟ پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے، اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھا ہے، میری مرضی ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ پیسے میں نے رکھوائے، لیکن وہ جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو اگر پتہ ہی نہ ہو؟ پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا، اس کا قصور ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے زرداری کو سنا، وہ کہتا ہے جی کہ یہ کبھی دودھ والا آ جاتا تو کبھی پکوڑوں والا آ جاتا تو کبھی ریڑھی والا سامنے آ جاتا ہے، تو یہ جا کے ثابت کریں نا۔ بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ جن کے یہ نام پہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان میں اربوں روپیہ ملتا ہے، وہ جو بیچارے غریب ہیں، ریڑھی والے مزدور، وہ عدالت میں جائیں، وہ جا کے ثابت کریں کہ یہ جو پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں آیا ہوا ہے وہ میرا ہے۔ اب ملک کا جو سب سے بڑا گنڈا ہے اس کے خلاف کوئی عدالت میں جائے گا، اور پاکستانی عدالتوں کا جو ہے وہ حال آپ سب لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جائیں وہاں پہ جا کے ثابت کریں، اس کے بعد میرے اوپر کیس بن سکتا ہے، کیس بنے گا نہیں، کیس بن سکتا ہے، اور پھر اس کا بھی میں جو ہے وہ دفاع کروں گا، میں اس کیس کو بھی ڈیفینڈ کروں گا، اور میں جا کے عدالت میں کہوں گا کہ یہ ہاں میرے پیسے ہیں، میں نے رکھے ہوئے ہیں، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ حالانکہ جن کے نام پہ رکھے ہوئے ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ حامد میر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے جن کے نام پہ آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹس کھلا کے ان میں پیسے رکھے ہیں، انہوں نے کبھی بینک کا منہ نہیں دیکھا، اس گول گپے والے نے، اس ریڑھی والے نے، آپ نے پتہ نہیں کس طرح 2 نمبری کر کے اکاؤنٹ کھلوا کے اس کے بینک میں جو اربوں روپے رکھوا دی، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ زرداری بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا ہے یہ تو پھر ان لوگوں کا قصور ہے نا، ریڑھی والوں کا، ان کو کیوں نہیں پتہ۔ یہ اس طرح کا گھنڈا نما آدمی آپ دیکھیں ایکسیپٹ کر رہا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے۔ اب حامد میر پاکستان کے بڑے صحافیوں میں شمار ہوتا ہے،
ایک بڑے صحافی کو آپ انٹرویو دے رہے ہو، اس کے اندر آپ جو ہے یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ ہاں جی ہے، تو پھر کیا اکھاڑنا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا یہ جو عدالتی نظام ہے یہ میرا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا، اور ہاں میں یہ سب کچھ کرتا ہوں. اور اس طرح کے شخص کو جو ہے وہ ملک کا صدر بنایا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک نے جو ہے وہ کس طرف جانا ہے، کیسے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. پاکستان کے جتنے بھی بڑے چور اچکے ہیں وہ اس وقت بڑے عہدوں پہ جو ہے وہ بٹھا دیے گئے ہیں، اور سب سے بڑا عہدہ کمانڈر ان چیف کا جو ہے وہ اس بندے کو دیا گیا. اور اس کی حرکتیں آپ دیکھ لیں، قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں لیکن دھمکیاں لگانے سے یہ بندہ پھر بھی باز نہیں آتا. تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد بات کریں گے رانا ثناء اللہ کے بارے میں. ایسا لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بڑا ڈرا ہوا ہے اس وقت. اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ پاور میں آئے تو اس نے مجھ سمیت نون لیگ کے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ قبر میں اتار دینا، گاڑ دینا زمین میں. تو ان کا بھی جو ہے وہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. پہلے اسمبلی کے اجلاس میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، جیسے بھی بنے ہیں وہ ہمارے تحفظات اپنی جگہ پہ، لیکن آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کو حل کریں. تھوڑی دیر بعد اٹھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بات بڑی مشہور بھی ہوئی. اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، وہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم تو سارے چور ہو، ڈاکو ہو، میں نے تو تمہیں کسی قیمت پہ میں نے تم سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے. اور اس کے بعد پھر جیلوں میں ڈالا. وہ آدمی جو ہے وہ اس بات سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا، وہ باز نہیں آ سکتا. اچھا وہ جہاں پہ ہے اب 73 سال کی عمر میں وہ وہاں سے کیسے پیچھے ہٹے گا؟ رانا صاحب لوگ ان کے ساتھ ہیں نا، لوگ ان کے ساتھ ہیں. وہ بندہ جو ہے اس نے 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، اپوزیشن لیڈر کو فون نہیں کیا، بیٹھ کے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. آرمی کی قیادت نے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے ہم انہیں بریفنگ دینا چاہتے ہیں. آرمی چیف نے منتیں بھی کی اور کہا کہ آئیں، آپ کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے بریف کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، میں نے تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں، میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. وہ وہاں پہ نہیں آیا. رانا صاحب یعنی میں یہ بات جو کر رہا ہوں میں یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اوپر کر رہا ہوں. عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر اس کا بس چلا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے رانا ثناء اللہ کو سنا. وہ کہتا ہے کہ جی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو شہباز شریف نے جو ہے وہ کہا کہ آئیں مل کے جو ہے وہ چلتے ہیں، ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بلاول نے بھی سپیچ کی اور بلاول نے کہا کہ مل کے چلتے ہیں. انہوں نے اس وقت نعرہ بھی لگایا تھا کہ جی قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر جب عمران خان کی باری آئی، خان صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے، انہوں نے کہا تواڈی ایسی دی تیسی، میں نے تو تم لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم لوگ تو سارے چور ڈاکو ہوں، تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کہاں سے چلنا ہے، تواڈی ایسی دی تیسی. اور پھر کہتا ہے کہ جی خان صاحب نے جو ہے وہ سب کو جیلوں میں ڈالا. خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم رہے کو 3.5 سال. ان 3.5 سال کے دورانیے میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی اپوزیشن کے بندے کے ساتھ، نہ اپوزیشن کے ساتھ، نہ اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ کبھی خان صاحب نے جو ہے وہ فون کیا. اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ 73 سال اس کی عمر ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور جو اس کا بیانیہ ہے اس سے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا. جب بندہ اس عمر میں ہوتا ہے تو اس نے کہاں جو ہے وہ پیچھے ہٹنا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ جو ہے وہ اس کا فلسفہ ہے، وہ جو ہے وہ سب کچھ ختم کر دے گا. بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خان صاحب جیل سے جو ہے وہ باہر آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، جو کہ اگر دیکھا جائے آئینی قانونی طور پہ جو اس ملک کا اس وقت وزیر اعظم ہونا چاہیے وہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی جیتی تھی، اور خان صاحب پہ جتنے بھی کیس ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ
اگر صحیح طریقے سے میرٹ پہ چلا جائے تو 2 دن میں وہ کیس ختم ہو جائے. تو اس وقت آئینی قانونی طور پہ جو ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے اور جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. تو وہ رانا ثناء اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آ گیا اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا اور اس نے جو ہے وہ ہمیں زندہ جو ہے وہ قبروں میں اتار دینا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارا ختم کر کے رکھ دے گا. یہ چیز رانا ثناء اللہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اسی چیز کا جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ اگر کہیں باہر آ گیا تو ہماری سیاست بھی اور سب کچھ جو ہے وہ دفن ہو جائے گا. تبھی ہر قسم کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے کہ ایک تو پی ٹی آئی کو ہرایا جائے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے, تب ہی ہماری بچت ہے. اگر یہ آ گیا تو بس ساڑھی چھٹی پھر پکی پکی. بہرحال یہ 2 لوگوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.